وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند روشی پڑھیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ دین کی نسبت سے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی، جس نے اپنے بندوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے 2 عظیم ترین سلسلے جاری فرمائے۔ ایک سلسلہ وہ ہے جسے کتب کہتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ وہ ہے جسے رسل انبیاء کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے قیامت تک کے انسانوں کے جملہ معاملات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہمیں جو کتاب دی وہ کتابوں کی سردار ہے، جو نبی کی ذات دی وہ کائنات کے سارے نبیوں کی سردار ہے۔ وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے جامع ترین دستور زندگی، نظام زندگی یعنی دین اسلام لے کر آئے، اور محبوب پیغمبر مدنی کریم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں شب و روز بغیر کسی قسم کے وقفے کے دین کو پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چونکہ رسول خدا کے بعد کسی نبی، رسول، پیغمبر نے آنا کوئی نہیں، تو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے امت محمدیہ میں سے کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا کہ جو خالق کائنات کی محبت میں بھی کمال درجہ رکھتے ہوں اور مصطفیٰ کریم کی اتباع میں بھی کمال درجہ رکھتے ہوں۔ یعنی خالق کائنات کی ذات ان کے پیش نظر یوں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کرنے کا کسی قسم کا ارادہ بھی نہ رکھیں، اور مصطفیٰ کریم کی محبت ان کے دل میں یوں پیوست ہو گئی کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ مصطفیٰ کریم کی ادا کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے۔ ایسے ہی پاکیزہ نفوس کہ جو کمال مقام رکھتے ہو، خالق کائنات کی بندگی میں بھی، رسول خدا کی اتباع میں بھی، تو انہی کو اس امت کے اندر اولیاء، ولی اور خدا کا دوست کہا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں عمومی طور پر جہاں پر 1 نمبر مال ہو تو 2 نمبر بنانے میں پاکستانیوں سے پیچھے. ہاں تو یہاں پر ہوا کیا کہ دین کے مقابلے دین بنا لیا گیا. اور آپ کے پڑوس میں خیر ربوہ کی سرزمین جہاں پہ نبی کے مقابلے نبی بھی بنا لیا گیا. جب زمانہ نبی کے مقابلے نبی بنانے کی بات کر لے تو ولی کے مقابلے ولی کون سا ان کے لیے مشکل کام تھا. تو ہر ایک چرسی بھنگی کو انہوں نے ولایت کے مقام پر بٹھا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ قوم بیچاری وہ 1 نمبر مال کے بجائے 2 نمبر کے پیچھے جا پڑے. سستی جنت کی تلاش میں خدا کو بھی چھوڑ بیٹھے, مصطفیٰ کو بھی چھوڑ بیٹھے. تو ایسے دور میں پتہ کیسے لگے گا کہ حق کا ولی کون ہے, زمانے کا امام کون ہے, وہ کون ہے جو خدا کی محبت کا بھی درس دیتا ہو اور امام الانبیاء مدنی کریم کی اتباع کا بھی درس دیتا ہو. تو اسی کے لیے ایسے افراد کو جانچنا تلاشنا انتہائی لازم ہے کہ جن کے دامن کو پکڑا جائے تو نہ خدا کے در سے ہم دور ہو نہ مصطفیٰ کے در سے دور ہو. اور انہی کو زمانے کا حق کا ولی کہا جاتا ہے کہ جن کے در پہ اگر جائیں تو ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. دیدار ولی کا کریں اور یہاں پر یاد خدا کی آ جائے. ذکر ولی کا کریں لیکن اللہ کی ذات سے غفلت ہمارے دل میں کبھی بھی نہ آنے پائے. اب اس زمانے کے ولی کی پہچان کیا ہوگی؟ دنیا جیسے کسی کو جیسے بھی مانے, لیکن ہمارے اکابر نے ہمیں سبق ایک ہی دیا ہے کہ کرامت ہو نہ ہو لیکن دین پر استقامت ہو. وہ ہوا میں اڑتا ہو, پانی پر چلتا ہو, مصلی سمندر میں بچھا کے سجود کرتا ہو, لیکن یاد رکھیے گا اس کے دل میں خدا کی محبت کوئی نہ ہو, رسول خدا کی اتباع کوئی نہ ہو, آمنہ کے لال کی سنت کو حجت نہ سمجھتا ہو, تو ہمارے لیے پرلے درجے کا شوق باز جادوگر تو ہو سکتا ہے, خدا کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ فضا میں اڑا تو کیا اڑا, ایسا اڑتا تو میرے بھائی مکھی کو بھی دیکھتے ہیں. اگر پانی پر تیرا تو کیا تیرا, ایسا تو میرے بھائی مچھلی کو مینڈک کو تیرتا دیکھتے ہیں. استقامت یہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, اور جنید بغدادی کون ہے؟ اس دور کے بادشاہ کے دربار کے شاہی پہلوان تھے. اعلان ہو گیا کہ کوئی ہے جو جنید بغدادی کا مقابلہ کرے. ایک کمزور سی جسامت والا بندہ میدان میں آیا اور جنید بغدادی سے کہا میرا تعلق سید خاندان سے ہے, پیغمبر کی آل سے ہوں, گھر میں میرا فاقہ ہے, بیٹیاں فاقہ سے بیٹھی ہیں اور روزگار کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اگر اتنا تو کر لے کہ میں جھوٹا موٹا داؤ لگاؤں گا, تو گر جانا, تیرا بگڑے گا کچھ نہیں اور میرے گھر سے فاقہ ختم ہو جائے گا. ایک طرف ذاتی نام و نمود ہے, ایک طرف پیغمبر کی نسبت کا احترام ہے. جنید بغدادی نے اپنی ذات کو قربان کیا, پیغمبر کی نسبت کو قربان نہ کیا. اسے کہا چل یوں ہے تو یوں ہی صحیح. آج تک میں نے جو بھی مقابلہ کیا وہ بادشاہ سے انعام کے لالچ میں کیا, آج مقابلہ بادشاہ سے انعام نہیں لوں گا بلکہ شاہ مدینہ سے انعام لوں گا. اس دبلے پتلے نے جب 2-4 داؤ لگائے, جنید بغدادی رحم اللہ زمین پر گرے. جب گرا تو پہلوان تھا, اٹھا تو اللہ نے ولی بنا لیا. اور یہ کون ہے؟ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کرنے والا, لیکن جسے پیغمبر کی ذات کا احترام نہ ہو, نبی کے کردار کا احترام نہ ہو, پیغمبر کی نسبت کا احترام نہ ہو, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہلائے ولی اور سنت کو ذبح کر دے,
کہلائے ولی نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، کہلائے ولی ریچھ کتے کی لڑائی کرواتا ہو، کہلائے ولی شراب کباب کی محفلوں میں جاتا ہو، کہلائے ولی داڑھی اپنی مڈاتا ہو، کہلائے ولی آگ دھنی پر تو بیٹھے مسجدوں میں دیکھنے کا کبھی کسی کو اتفاق بھی نہ ہوتا ہو، کہلائے ولی اذان کی صدا تو سنے اپنی بک بک سے باز نہ آئے، یہ پرلے درجے کا شوق بات تو ہے اللہ کا ولی کبھی بھی کتنی معیوب سی بات ہے جی فلاں کام کیوں نہیں کرتے، اور اگلا بندہ یہ کہ ہے تو سنت، ہے تو سنت مسلمان کے لیے اس سے بڑی میرے بھائی افسوس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ کسی کام کو سنت سمجھتا بھی ہو پھر بھی چھوڑ دے، یعنی پتہ بھی ہو طریقہ میرے رسول کا ہے اور پھر بھی اسے چھوڑ دے۔ اس سے بڑی کو بدبختی زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نسبت رسول کا احترام آج کے دور میں بھی ہم کتنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز اہل سنت کو عطا کیا ہے کہ آج کو بندہ حج عمرہ کر کے آئے ہم دوڑے دوڑے جائیں، حاجی ہمیں دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا، ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا اور گٹھلی پھینکنی نہیں بلکہ اٹھا کے سنبھال کے احترام کے ساتھ کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے بھئی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کیوں کیا تو جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ یہ بات تھوڑا سادہ کرنے کا نصیحت ہے، اس کو بند کر دیں بات سادہ کرنا۔ یہ نسبت کھجور کی جو ہو جائے رسول خدا کے ساتھ ہم اس کے احترام کو بھی اپنی ذات پہ لازم سمجھتے ہیں، تو زمانے کے ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اس کا قدم جب بھی اٹھے تو اتباع مصطفیٰ میں اٹھے، وہ جب بھی کوئی کام کرے اتباع مصطفیٰ میں کرے۔ زمانے کے ولی ایسے گزرے، آنے والا مرید آیا خربوزہ لا کے پیش کیا، دیر گزر گئی خربوزہ کاٹتے کوئی نہیں، مرید نے پوچھا حضور اب تک میں 2-4 کھینچ چکا ہوتا، آپ نے بھی تک کاٹا ہی کوئی نہیں، تو کہا کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کیا تھا یا استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کیا تھا تو رسول خدا نے کاٹا کیسے تھا؟ ایک پھل بھی کھانا ہو تو اتباع محمد مصطفیٰ کی ہو۔ زمانے کے ولی کی شان بھی یہ ہے اور حق کے ولی کا مقام بھی یہ ہے، یعنی جلوت ہو یا خلوت، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، وہ محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، اس کے سامنے ایک ہی معاملہ ہو کہ کردار مصطفیٰ کا ہے، ادائے محمد مصطفیٰ کا ہے۔ وہ محفل میں بیٹھے تو اس سے بڑا عاشق کوئی نہ ہو، تنہائی میں بیٹھے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہ ہو، اس سے بڑا مکار کوئی نہیں، اس سے بڑا عیار کوئی نہیں۔ ہاں وہ شخص اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے جو صرف میرے بھائی محفل کا مومن نہ ہو بلکہ تنہائی کا مومن ہو، اور تنہائی کا مومن کہتے کسے ہیں؟ نبی پاک مدنی کریم کے ابا ہیں، نام ان کا جناب سیدنا عبداللہ ہے، اور جناب عبداللہ میرے محبوب پیغمبر کی وفات سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ نسبت رسول کی بنیاد پہ اللہ نے کیسا شرافت والا کردار ادا کیا تھا جناب خواجہ عبداللہ کو کہ عرب کی دھرتی کی اور مکہ کی سرزمین کی ایک حسین ترین دوشیزہ نے کہا اے عبداللہ اپنی تنہائی کے چند لمحات میرے ساتھ گزار لیجئے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں ایسا کام کیوں کروں جس کو کرنے کے بعد میں کسی کے منہ متھے نہ لگ سکوں۔ تو یہ حقیقی پہچان کروا دی کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو محفل میں تو مومن ہو اور تنہائی میں شیطان اسے ایزی لوڈ کرواتا ہو۔ ایسے بندے کو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا۔ تو نسبت رسول کا احترام دیکھیے کہ آج میرے بھائی کہنے والے بات دوست یہ کہتے ہیں جی فلاں شخص سید تو ہے، آل نبی میں سے ہے، پیغمبر کی اولاد میں سے ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بندہ اعمال کے اندر اس مقام پر نہیں جو زمانے کے ولی کے مقام ہونا چاہیے۔ تو اگر بندہ کو دعوے دار تو ولی ہونے کا ہو لیکن کردار اس کا اچھا نہ ہو لیکن ہو اصلی نزلی سید، کیا بھائی؟ تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ علامہ خالد محمود صاحب رحم اللہ تعالیٰ ہے جن کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں،
علامہ خالد محمود رحم اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید ہے، نبی کی آل سے ہے، اولاد رسول سے ہے، لیکن اعمال اس کے ٹھیک نہیں، تو نسبت رسول کا احترام علماء دیوبند کی نظر میں دیکھیے۔ علامہ خالد صاحب کہتے ہیں بھئی قرآن مقدس کو ہم جب مشین پہ چھپواتے ہیں، اگر مس پرنٹنگ ہو جائے، یعنی کتاب چھپتے چھپتے غلطی کو ہو جائے، ایک صفحہ آگے اگلا صفحہ پیچھے، کچھ لائن میں میرے بھائی گڑبڑ ہو جائے، حروف میں میرے بھائی زبر زیر کا فرق لگ جائے، یعنی چھپا تو صحیح لیکن قرآن صحیح نہیں چھپا، اسے ہم پڑھیں گے تو نہیں لیکن اٹھا کر پھینکیں گے بھی نہیں، احترام پھر بھی اس کا لازم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی سید اعمال پر نہ ہو لیکن ہو نبی کی آل سے، نسبت جو رسول خدا کے ساتھ ہے، ہم ایسے سید کا اتباع تو نہیں کریں گے لیکن اس کی توہین بھی نہیں کریں گے، اس کی توہین بھی نہیں کریں گے۔ کہنے والے پھر کہا حضور وہ بے عمل ہے، اعمال والا معاملہ بڑا کمزور ہے، تو علامہ خالد محمود رحم اللہ فرمانے لگے اگر سونے کی ڈلی گندی نالی میں گر جائے اسے پڑا رہنے دیں گے یا اٹھا لیں گے؟ اٹھائیں گے کیوں؟ یہ نہیں کہ گندا ہے، اٹھاتے ہوئے میرا اپنا ہاتھ بھی گندا ہو سکتا ہے، اٹھائیں گے کیوں؟ ہے تو سونا ہے، تو اس پر پانی ڈالیں گے صاف کیا جائے گا۔ اگرچہ میرے اعمال کے لحاظ سے یہ بندہ اس مقام پر نہیں لیکن نسبت رسول جو ہے تو اس بنیاد پر توہین اس کی لکھی جائے گی۔ لیکن حقیقی ولی کون ہوگا؟ جو اپنی نسبت کو بھی پہچانے، محبوب پیغمبر مدنی کریم کے اعمال کی قدر و قیمت کو بھی پہچانے۔ اور ولی زمانے کا کہلائے گا کون؟ جس کے اندر 4 اوصاف ہوں گے۔ پہلی چیز ایمان ہو تو ایمان کامل ہو، اعمال ہو تو اعمال صالح ہو، ایمان ہو تو ایمان کامل، خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھے، حاجت روا نہ سمجھے، عزت ذلت دینے والا اللہ، کامیابی ناکامی دینے والا بھی بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ۔ وہ بندے کا تعلق رب سے جوڑے، رب سے توڑ کے اپنے در کا بھکاری نہ بنائے، وہ تعلق جوڑے تو خدا کی ذات کے ساتھ، بندے کو اللہ کی ذات سے مایوس کبھی بھی نہ کرے، اسی کو زمانے کا ولی کہیں گے۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں کرتا تو اللہ بھی ہے لیکن آج کل اللہ آرام کر رہا ہے اور اپنے کام میرے ذمہ لگا دیے، بیٹے میں بھی دے سکتا ہوں، بیٹیاں میں بھی دے سکتا ہوں، یہ اپنی کرامات کو شوختا بازی بنا دے تو اسے مکار کہیں گے۔ اللہ انبیاء کو دیتا ہے معجزات، اولیاء کو دیتا ہے کرامات۔ امر خدا کا ہاتھ نبی کا، اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ۔ امر خدا کا ہاتھ ولی کا، اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے۔ نبی جب بھی معجزہ دکھائے تو اس سے کوئی دکانداری نہیں کرتا بلکہ امت کا ایمان بناتا ہے۔ ولی جب بھی کرامت دکھائے اس سے دکانداری نہیں کرتا بلکہ امت کے ایمان کو بچاتا ہے۔ نبی معجزہ دکھانے میں خدا کا محتاج ہے، ولی کرامت دکھانے میں خدا کا محتاج ہے، وہ جب بھی دکھائے امر خدا کا ہوتا ہے۔ اور حق کا ولی وہ ہے جو کرامات سے دکانداری نہیں کرتا بلکہ جنید بغدادی رحم اللہ ارشاد یہ فرمائیں کہ زمانے کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی کرامت کو یوں چھپائے جیسے عورت اپنے ایام مخصوص کو میرے بھائی چھپاتی ہے، ڈرامے بازی نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ، ایک شخص 10 سال ان کے پاس رہا اور چلتے ہوئے کہا حضور سات سلام، آپ کی ولایت اپنی جگہ پر، مجھے ایسا ولی نہیں چاہیے۔ 10 سال آپ کے پاس رہا، دن رات رہا، جلوت خلوت دیکھی لیکن آپ کے ہاتھوں پر کبھی کرامت کوئی نہیں دیکھی، نہ فضا میں اڑتا ہوا دیکھا، نہ سمندر پر چلتا ہوا دیکھا، نہ آپ کے غیب ایسے معاملات دیکھے کہ عقل انسانی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جائے۔ تو کیسا ولی ہے؟ تیری کرامت ہی کوئی نہیں۔ جنید بغدادی رحم اللہ فرمانے لگے بھائی تیری بات بالکل ٹھیک ہے، کرامت تو میرے اندر ہے ہی نہیں، اتنی بات بتا کہ 10 سال کے اندر تو نے کوئی میرا ایسا کام دیکھا جو خدا کی مخالفت میں ہو یا نبی کی مخالفت میں ہو؟ کوئی ایسا کام دیکھا کہ رب نے کچھ کہا ہو میں نے کچھ کیا ہو؟
تو ایسا کام دیکھا کہ نبی نے کسی اور انداز میں کیا ہو، میں نے کسی اور انداز میں کیا ہو، کہا جی ایسا کام تو کوئی نہیں دیکھا، کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو کرامت میرے بھائی یہاں پہ عقل انسانی کو دنگ کرنے والا کام کرنا نہیں، سب سے بڑی کرامت وہ دین پر استقامت ہے، دین پر اعمال ہو تو اعمال صالح، اور اعمال صالح کیا ہے؟ وہ اعمال جن پر نبی کی بھی چھاپ ہو، صحابہ کی بھی چھاپ ہو، امت کے متقدمین یعنی میرے بھائی تابعین تبع تابعین کی بھی چھاپ ہو۔ ایسا نہیں کہ کام ایسا کرے جو پہلوں سے ملتا نہ ہو، پہلوں نے کیا نہ ہو، ڈرامے بازی اپنی ہو اور اس سے دین بنائے، تو ایسے شخص کو بدعتی تو کہیں گے، منافق تو کہیں گے، زمانے کا ولی کبھی بھی۔ پھر جب دین پہ خود ڈٹ جائے تو پھر اگلے لوگوں کی فکر کرے، اگلے لوگوں کی فکر کیا ہے؟ کہ ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جوڑے، ان کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے، دین کو چھپائے نہیں، دین کو پھیلائے، دین کو اپنے من میں چھپا کے نہ رکھے بلکہ امت کے من میں دین کو زندہ کرتے۔ اور جب راہ خدا میں مشکلات آئیں تو پھر دین کو بیچے نہیں، سودے بازی نہ کرے، بارگیننگ نہ کرے، بلکہ کرے کیا؟ یہ دین پہ ڈٹ جائے، راہ خدا میں مصیبتیں جو آئیں خندہ پیشانی سے برداشت تو کر لے، لیکن وہاں میں بزدلی کا مظاہرہ کبھی بھی نہ کرے۔ یہ چار اوصاف جس کے اندر ہوں گے، چاہے پرنگندہ حال کیوں نہ ہو میرے بھائی، وہ شخص انتہائی فقیر منش کی نہ ہو، زمانے کا ولی ہے، اور ایسا شخص ہی وہ ہے جس کی کامیابی کی ضمانت میں تو کیا اللہ کا قرآن دیتا ہے اور سورۃ العصر میں دیتا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو جس بندے میں پائی جائیں گی وہی مرد کمال ہوگا، وہی مرد کامل ہوگا، وہی بندہ خدا ہوگا، وہی اہل اللہ ہوگا، وہی زمانے کا ولی ہوگا، وہی نبی کا جانشین ہوگا۔ ایمان بھی ہو تو ایمان کامل ہو، اعمال جو ہو تو اعمال صالح ہو، اعمال جو صالح ہو تو پوری امت کو ان ایمان اعمال پر لے کر آئے، اور راہ خدا میں جب کب مصیبتیں آ جائیں پھر برداشت بھی کرے، ڈٹا بھی رہے، بڑھتا رہے، قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ اب یہ چار چیزیں جہاں بھی ملیں آپ کو تو سمجھ جائیے گا اللہ کا ولی یہ ہے، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، لیکن چوتھی پارٹی سے ہو تو جیسا بھی ہو کیا ہے، یہ ولی تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کی ذات کو بھونکتا ہو، جو قرآن کے 30 کے بجائے 40 پارے مانتا ہو، جو پیغمبر کے 1.25 لاکھ یاروں میں سے 3 کو مسلمان مانے، جو جناب علی پر تان کرنا کہ علی کو گالی دینا بھی ثواب ہے، جو ایسا سمجھتا ہو، جو حضرت حسین ابن علی کی پیدائش کے موقع پر یہ کہے کہ سیدہ فاطمہ کو بیٹے کا پیدا ہونا اچھا ہی نہیں لگتا تھا، جو مصطفیٰ کریم کی گھر والیوں پر نعوذ باللہ تہمت لگاتا ہو، وہ کوئی بھی ہو، فرد ہو، فرقہ ہو، کوئی ہو، حتیٰ کہ میرا حقیقی باپ بھی ہوگا تو وہ بھی لعنتی ہوگا، مسلمان کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ زمانے کا ولی ہے کون؟ ابراہیم بن ادم، نام سنا بھائی؟ بلخ کے رہنے والے، بہت بڑے بادشاہ بھی اتنے بڑے کہ 40 افراد سونے کے نیزے ان کے سامنے لے کر چلتے تھے، اتنی بڑی حکومت، اور اپنے تخت پر بیٹھے حکمرانی کرتے ہیں، محل میں سو رہے تھے، چھت پر آواز جو آئی کسی کے چلنے کی تو اپنے چوکیدار سے کہا پوچھو کون ہے؟ جب پوچھا تو پتہ یہ لگا کہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، تو کہا اونٹ گم ہوا چھت پر کیوں؟ کہا اونٹ کو چھت پہ تلاش کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا عجیب آدمی ہے، اونٹ چھت پر کہاں سے آیا؟ چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ تو اس آنے والے مسافر نے کہا اگر اونٹ چھت پر نہیں ملتا تو اللہ بھی تخت پر بیٹھ کر نہیں ملتا، تو یہاں پہ تخت سوئے ریشم کے بستروں پہ، اور کہ اللہ مجھے مل جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی ابراہیم بن ادم رحم اللہ اپنے تخت پر بیٹھے، آنے والا ایک شخص آیا، اتنا روبدار تھا کہ چوکی داروں کی بھی ہمت سیدھا چلتے آئے، اور آتے ہی کہا بادشاہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا میرا۔ کہا آپ سے پہلے کس کا تھا؟
کہا میرے ابا کا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے دادا کا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے پردادا کا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا میرے لگڑ دادا کا۔ کہا بھائی جب یہ ہے کہ تیرے لگڑ دادا، اس کے بعد تیرا پردادا، پھر تیرا دادا، پھر تیرا ابا، اب تو، تیرے بعد تیرا بیٹا، تو محل تو نہ ہوا، یہ تو مسافر خانہ ہوا۔ اور جب بندہ اس میں دل لگا کے بیٹھے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تخت چھوڑا پیچھے پیچھے دوڑے، جانے والے کو پکڑا، بندہ خدا بالا سے تو ہے کون؟ تو تعارف کرو میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ وہیں پر تخت کو چھوڑا، محل چھوڑا، سلطنت چھوڑی، راہ خدا میں نکلے، جنگل بیابانوں میں گئے، اللہ اللہ کی، یوں اللہ کو بنایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو ان پہ راضی کر دیا۔ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے زمانہ بادشاہ کا دوست قریب سے گزرا اور اس نے تھوڑا نخرہ دکھایا، عجیب بات بھی ہے، بادشاہی چھوڑی، دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحم اللہ سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں بات کیا ہے، اسی وقت اپنی سوئی نکالی، دریا میں پھینکی اور اس دوست کو بلایا اور پھر کہا دریا کی مچھلیوں، میری سوئی دریا میں گر گئی، مجھے میری سوئی واپس کرو۔ کئی مچھلیاں ابھری، اپنے اپنے منہ میں سوئی لے کر ہر ایک کو دیکھا تو ابراہیم بن ادم نے کہا ان میں میری سوئی کوئی نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ چھوٹی سی مچھلی نکلی اور اپنی منہ میں پکڑی ہوئی سوئی ابراہیم بن ادم کے سامنے پیش کی اور کہا یہ آپ کی سوئی ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے اپنے دوست سے کہا تو بتا کہ شاہی میری وہ اچھی تھی یا شاہی میری یہ اچھی ہے؟ کہا شاہی وہ تھی جہاں پر زمانے بھر کے لوگ وہ میرے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، وہ میری مانتے تھے، آج میں اللہ کی یوں مانتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق میری مانتی ہے۔ یہ ابراہیم بن ادم رحم اللہ تعالی، زمانے کا ولی جب بھی ہو وہ اپنی کرامات کو شوق بازی نہیں بناتا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی، جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی، اچھا کوئی دوست بتا کہ ہیں کون یہ؟ چلے بارک اللہ، سید ہے، ٹھیک ہے، ہیں کون سے سید؟ جی چلیں، حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ، حضرت علی المرتضی، جناب سیدنا علی المرتضی کی 9 بیویاں ہیں، کتنی؟ 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد آگے چلی، 12 بیٹوں سے اولاد ہی آگے چلی۔ آج جو کہے اچھا اولاد نہیں ہوتی، آسان سہل ہے، غازی کے علم پہ چادر چڑھا دیجئے، مولا کے قدموں پہ چادر ڈال دیجئے۔ یعنی 14 صدیوں کے بعد انہیں پتہ لگ گیا کہ اولاد لینی کیسے ہے، علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا کہ اولاد ملتی کیسے ہے۔ 17 بیٹے جناب علی کے، 5 سے اولاد آگے چلی، 17 سے اولاد آگے، 12 سے اولاد آگے، جن 5 سے اولاد آگے چلی وہ 5 ہیں کون؟ حسن ابن علی، حسین ابن علی، محمد ابن علی، عباس ابن علی، عمر ابن علی۔ حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی۔ سیدنا علی المرتضی ان کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام ہے سیدنا حسن مجتبی۔ حسن مجتبی کا بیٹا، اس کا نام ہے حسن مصنع۔ حسن مصنع کا ابا تو ان کا نام ہے جناب عبداللہ۔ عبداللہ کا ان کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا تو نام اس کا محمد۔ اسی محمد کی 5ویں پشت میں جا کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا موسیٰ، بعد میں کہلایا ابو صالح موسیٰ، یعنی ایسا پاکیزہ جوانی، پاکیزہ کردار والا، زمانہ ہے نیکیوں والا ہے۔ ابو صالح موسیٰ حالت جوانی میں دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بیٹھا ہوا سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا تو دل میں یہ بات آئی، میں نے مالک سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا بھائی جی خریدنے آلو مٹر جائیں تو 1 پاؤ گاجریں اندر، خریدنے مرونڈا جائیں تو میرے بھائی 2-4 مونگ پھلی کے دانے اندر، جبکہ 1 دانہ بغیر اجازت کے کھا لینا 40 دن کی مقبول نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔
ایک صاحب نے کہا ٹینشن ہی کوئی نہیں. بھائی ٹینشن کیوں کوئی نہیں؟ کہتا جب پڑھی کوئی نہیں تو وہاں پہ برباد کون سی ہوگی؟ 40 دن کی مقبول نمازیں برباد. نوجوان واپس پلٹا, دریا کے کنارے کنارے گیا, باغ میں پہنچا, باغ کے مالی سے کہا حضور میں نے سیب آپ نے کھایا, پوچھا نہیں معاف کر دیجیے. تو بندہ اگلا پہچان گیا کہ بندہ بڑا کہا ایک بات بتا, اگر تو یہ معاف کروانا چاہتا ہے تو پھر 1 سال تک تجھے میرے باغ کا مالی بننا پڑے گا. ایک سیب کے لیے 1 سال تک باغ کا مالی. بالکل ٹھیک ہے, قبول ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں کی سزا بھی چھوٹی ہے, یہاں کی جزا بھی چھوٹی ہے. آخرت کی جزا بھی بڑی, سزا بھی. یہاں بھگت دو وہاں سے بچ جاؤ تو سودا سستا ہے, یہاں سے بچو وہاں جا کے بھگتو تو گھاٹا ہی. کہا جی معاف کر دیجیے. کہا 1 سال کا قبول ہے. سال کے بعد جو آئے تو باغ کے مالی نے کہا کہ بندہ تو نور علی نور ہے, سونے پر سہاگا. ایک سیب کے لیے جو 1 سال تک معاملات کو برداشت کر لے, اس سے بڑا نیک کون ہوگا, امین کون ہوگا. کہ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور بیٹی کون ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی ہے. بن دیکھے ایمان بالغیب جو لائے تو ایمان بالغیب کی چس یہی ہے. یعنی کسی کی زبان پہ اعتبار کر لو, ایمان لے آؤ. رب جو کہے کہ ایمان لاؤ تو ایمان بالغیب لاؤ, دیکھ کر نہیں. دیکھ کر مانا تو کیا مانا جی بھائی؟ پیغمبر کی صحابیہ ہے, بوڑھی خاتون ہے, اس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. ہوا کیسے؟ ایک مسلمان کے ہاتھ سے تیر نکلا, جا کے صحابی کو لگ گیا. یعنی مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا گیا. تو کسی نے بوڑھی خاتون سے کہا سن, تیرا بیٹا شہید نہیں ہوا, وہ تو مسلمان کے تیر سے مارا گیا. یہ خاتون رسول خدا کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہوا, آپ بتائیے شہید ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے اسے شہادت کا مقام دیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گی, اگر شہادت کا مقام نہیں ملا تو پھر اللہ کے نبی دیکھیے مدینہ کی گلیوں میں اتنا رو گی کہ اللہ سے اپنے بیٹے کو مقام دلوا کے رہوں گی. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اماں تو مطمئن ہو جا, میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مقام دے دیا. اگر تو پھر بھی اطمینان کرنا چاہتی ہے تو تو بول, میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سارے پردے ہٹا دے گا اور تو مدینہ کی گلی میں کھڑی ہو کے جنت میں چلتا پھرتا اپنے بیٹے کو دیکھ لے. تو خاتون نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مان گئی. ساتھ کھڑے کسی نے کہا اللہ کی بندی اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ تو زمین پہ کھڑی ہو کے جنت میں اپنے بیٹے کو دیکھے. کہ اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ ابھی کھا دیو, دکھا دے. تو خاتون نے فوراً کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہ جب نبی نے کہہ دیا میں مان گئی, دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ پھر تو مجھے اپنی آنکھوں پہ اعتبار ہوگا, پیغمبر کی ذات پر تو اعتبار جاتا رہا. ایمان بالغیب نبی نے کہہ دیا میں مان گئی. ایمان بالغیب جو لائے تو اعزاز کیا ملا؟ کمرے میں گئے, خاتون بڑی حسین و جمیل, الٹے قدموں دوڑ کر آئے اور آ کے باغ کے مالی سے کہا حضور آپ نے کچھ کہا تھا, خاتون کچھ اور ہے. اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا جی بھائی, آلو 100 روپے کلو, آدھا کلو دی ویسے ہی, اس نے آدھا کلو آلو دی, ہم نے 100 کا نوٹ پکڑایا. اتفاق ایسا ہوا کہ بیچارے نے 50 روپے بقائے بھی دے دیے. جب دھنیا ڈال لگا 100 کا نوٹ بھی سبزی میں آ گیا, 50 بقایا بھی مل گئے, آدھا کلو آلو بھی مل گئے, 100 اپنے بھی مل گئے, سبق دھنیا بھی مل گیا. گھر جو آیا دیکھا کہ 50 تو میرے پاس ہیں, 100 اس میں سے نکل آئے, آلو بھی آ گئے. کہتا کنجر ہونے کو کمائی تو ہو سی نا. یعنی ابھی کچھ نہ کچھ منافع تو کمایا ہی ہوگا. یہاں پر ایمان بھی غیب کیا, گئے تو خاتون کچھ اور تھی, واپس پلٹے آپ نے کچھ کہا تھا, یہ خاتون کوئی اور ہے. تو باغ کے مالی نے کہا یہ بیٹی میری ہے, آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ آج تک کبھی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. رسول خدا کی محفل میں بحث چھڑ گئی, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی رائے دی,
باقی صحابہ نے اپنی رائے دی، حضرت علی نے اپنی رائے دی۔ جناب علی نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو فاطمہ سے پوچھ کر آؤں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ یہی بات جناب علی سے پوچھی گئی، علی فاطمہ کیسی عورت تھی؟ فرمایا واللہ ایسی عورت میں نے دیکھی کوئی نہیں، گھر میں کچھ ہوتا تو شکر کرتی تھی، اگر نہ ہوتا شکایت نہیں کرتی تھی، صبر کرتی تھی۔ حضرت علی جو آئے تو سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بحث یہ چل پڑی کہ سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ سیدہ کا جواب سنیے، فرمایا علی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے، کوئی غیر اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر کو نہ دیکھے۔ کہ بیٹی میری ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور کہا کہ یہ گونگی کیوں ہے؟ اس کی زبان پہ کبھی ناشکری والا جملہ کوئی نہیں آیا۔ رسول خدا ارشاد فرمائے میں شب معراج جو گیا جنت دوزخ کو دیکھا، دوزخ میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمائے چونکہ ان کی زبان شکر سے خالی ہوتی ہے، کبھی خدا کی ناشکری، کبھی میکے والوں کی ناشکری، کبھی سسرال کی ناشکری، دیا تو کون سے گھر میں دیا، تمہارے گھر میں جہنم میں آ گئی، شوہر سے کہا پوری زندگی سکھ تو ملا ہی کوئی نہیں، کسی نہ کسی کی ناشکری کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہ یہ کانوں سے بہری کیوں ہے؟ کہ آج تک اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز ہی نہیں سنی، آلات موسیقی کی آواز نہ سنی تو اللہ نے دامن ایسا پاکیزہ بنایا، یہاں پر جب آٹا بھی گوندا جائے، ٹی وی چلتا ہو، ڈیک چلتا ہو، موبائل ساتھ آن پڑا ہو، گانے اس پہ لگے ہو، کانوں میں بلوٹوتھ ہو، موسیقی سنتی ہو اور جھوم جھوم کے آٹا گوندا جائے تو کھانے والی اولاد میں کوسنا نور پیدا ہوگا، کون سا شرم و حیا پیدا ہوگا؟ کہ یہ ٹنڈی منڈی اس لیے کہ اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی نہیں کیا، کبیرہ گناہ کا۔ اب یہ خاتون کون ہے؟ اس خاتون کا نام تھا فاطمہ، اور یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین ابن علی کی۔ کس کی؟ حسین ابن۔ اور نوجوان کون ہے؟ ابو صالح موسیٰ۔ یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن مجتبیٰ کی۔ جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے آگے جو بیٹا عطا کیا اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ علم کی دنیا میں اس امت میں اصحاب رسول کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں، اور عمل کی دنیا میں اس امت میں بایزید بستامی، جنید بغدادی، پیران پیر جیسا کوئی نہیں۔ وہ پیران پیر جو اللہ کا ولی جو بنا تو کیسے بنا؟ سب سے بنیادی ضرورت کس کی ہے؟ کہ باپ اولاد کو حلال کھلائے اور ماں اولاد کو سچ سکھائے تو اللہ زمانے کا ولی بنا دیتا ہے۔ جب باپ بھی حرام کھائے، باپ لائے بھی حرام کھائے بھی تو اولاد میں کوئی ولی پیدا۔ 40 دن کی نمازیں چلی جائیں، اگر ایک بھائی دانہ بغیر اجازت کے کھا لیا جائے جی بھائی، اور اگر رات کو بندہ کھپ کے بندہ پورا قلعہ کڑا کلا بھار لگے چوری کے پانی سے تو اولاد تو پھر ماشاءاللہ ساری ولی اللہ ہی پیدا ہوگی نا بھائی۔ ہاں، یہاں پر خاتون کون ہے؟ یہ نام اس کا فاطمہ۔ سب سے پہلا جو درس گاہ ہے، جو اکیڈمی ہے، جو تربیت کا ہے، وہ ماں کی گود ہے، ماں کی اور کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں چاہیے ہوتا ماں کے لیے۔ ماں وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے اشاروں میں، جو استاد کئی سال کے بعد پڑھاتا ہے۔ بچہ کون تھا؟ ماں کون ہے؟ شوہر فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، ماں نے بیٹے سے کہا یہ اشرفیاں پکڑ، بغداد کے شہر میں جا، دین محمدی کو حاصل کر، ممکن ہے زندگی میں پھر میل ملاپ مقدر ہی نہ ہو، صرف ایک بات کی نصیحت تجھے کرتی ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیا ہے؟ لمبا چوڑا باز نہیں، اتنی سی بات ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ ماں تھی، نبی کی غلام تھی،
نبی کی باندھی تھی، اس پیغمبر کا فرمان پڑھا اور سنا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ میں کبھی بھی عزت کوئی نہیں، اور سچ میں کبھی بھی ذلت کوئی نہیں۔ عزت ہے تو سچ میں، ذلت ہے تو جھوٹ میں۔ تو بس ایک ہی نصیحت ہے، جھوٹ کبھی بھی۔ اتفاق ایسا ہوا، بچہ چلا، راستے میں ڈکیتی ہو گئی، بہت بڑا گروہ تھا چوروں کا، آ کے سب کو لوٹا، باری باری لوٹا۔ اس کے پاس جو چور بھی آیا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں۔ تو ہر چور نے یہ کہا بچہ ہے، مذاق کرتا ہے، سب نے چھوڑا۔ آخر میں چوروں کا سردار آ گیا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں۔ کہ مذاق کرتا ہے، کہ جھوٹ بولنا تو اماں نے منع کیا ہے۔ کہ ہیں کہاں؟ کہ قمیض کے اندر ہے، بغل کے نیچے، چھپاتا کیوں نہیں؟ کہ اماں نے کہا تھا جھوٹ کبھی بولنا کوئی نہیں۔ ایک ہی جملہ، نتیجہ کیا نکلا؟ چوروں کے سردار نے سب کو بلایا، کہ سارا مال واپس کر دو، جو لوٹا ہے واپس کر دو۔ کہ کیوں؟ کہ یہ بچہ ہو کے ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، میں اتنا بڑا ہو کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، لیکن سب سے پہلی توبہ کرنے والے کون؟ وہی چور تھے جو مال لوٹ رہے تھے، لیکن ولی کو لوٹا تو ولی نے یوں لوٹا، جو زمانے بھر کو لوٹ رہے تھے دل لوٹا کے ولی کے قدموں میں آ گئے۔ تو سب سے پہلی اکیڈمی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی دیندار بنے، ہمارے بچے بھی زمانے کے ولی بنے، ہمارے بچے ولیوں کے ماننے والے بنے، تو کم از کم کیا ہے بھائی؟ 2 چیزیں، کہ باپ حرام لانا چھوڑ دے اور ماں جھوٹ سکھانا چھوڑ دے۔ ماں جھوٹ ہوا کیا؟ ماں کے الفاظ کتنا اثر کرتے ہیں۔ ایک اسکول میں چوری ہو گئی، چوری کا پینسل چوری ہو گئی، بچہ آیا گھر اور ماں سے کہا اماں جی پینسل چوری ہو گئی۔ تو اماں نے کہا تروٹ ہوا جدوں والا کو نقصان کر کے آنا ہے، جب بھی آتا ہے نقصان کر کے، میں تو جب مانوں گی جب تو بھی کوئی چیز لے کر آئے گا۔ تو بچہ اگلے ہی دن گیا، پڑوس والے کا بستہ خالی، اگلے دن اگلے کا بستہ خالی، اگلے دن فیض اتنا عام ہوا کہ ساتھ والی کلاس والوں کے بستے بھی خالی، اور نتیجہ اسکول سے نکلا تو محلے کی چوریاں شروع ہو گئی۔ اسی کلاس کا بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، اماں جی پینسل چوری ہو گئی۔ کہ بیٹا 10 روپے پکڑ۔ کہ اماں پینسل تو 5 کی ہے۔ کہ 2 پینسل لے کر آ۔ اماں 2 کیوں؟ کہ ایک پینسل سے خود لکھنا اور دوسری پینسل اپنے بستے میں رکھ لینا، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو یہ پینسل اٹھا کے اسے دے دینا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسکول میں بات پھیل گئی، اگر کسی کے پاس پینسل نہ ہو اس کے پاس سے مل جائے گی، حتیٰ کہ استاد بھی کہیں پینسل اس کے پاس سے مل جائے گی۔ عمل دونوں کا ایک تھا، نقصان دونوں کا ایک ہوا۔ جملہ ماں نے ایک نے کہا تو بچے کو زمانے کا ڈاکو بنا دیا، دوسرے جملہ ایک ہی کہا زمانے کا ولی بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمہ اللہ تعالی کون ہے؟ اماں تھی۔ اماں نے کہا کیا؟ بیٹا نماز پڑھ، اللہ میٹھی روٹی دے گا۔ اللہ میٹھی، بچہ مدرسے سے جیسے آتا نماز پڑھتا تو نیچے سے روٹی مل جاتی، چونکہ اماں نیچے رکھ دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ مدرسے سے واپس آیا تو اماں کہیں پڑوس میں گئی تھی، وہاں پر تاخیر ہو گئی، بچہ واپس آ گیا۔ واپس جو آیا تو اماں کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اللہ خیر کرے، آج سارا مان اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ اگر آج روٹی نہ ملی ساری گیم ختم ہو جائے گی۔ گھر میں جو آئی تو بچہ میٹھی نہیں سو رہا تھا۔ کہا بیٹا روٹی کھا لی؟ کہا اماں روٹی تو کھا لی لیکن جو مزہ آج تھا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ کیوں؟ جب ماں اعتبار اولاد کا بنا دے تو زمانے کے ولی یوں پیدا ہوتے ہیں۔ آج میرے بھائی میں نے سوچنا یہ ہے، دیکھ اب وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان کے پاس بادشاہ وقت نے 10,000 اشرفیاں بھیجی۔ کیوں بھیجوں گا؟ تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ بادشاہ جب بھی خرچ کرتا ہے اپنے 2 نمبر کام کروانے کے لیے، 2 نمبر کام، تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، فرمایا کیوں بھیجی؟ کہ جی قبول کر لیجئے۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں اور اشرفیہ جو پکڑی تھی ہاتھ میں 10,000 درہم تھے، کتنے؟
یہ تقریباً بنتے ہیں موجودہ دور کے 40 لاکھ روپے. ہاتھ میں جیسے پکڑے دبائے تو اشرفیوں سے خون نکلنے لگا. تو بادشاہ وقت سے کہا قوم کا خون پی کے تو جو مجھے خریدنا چاہتا ہے واپس کر دیں. اللہ کے ولی ایسے ملا جیون رحم اللہ تعالی نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا کیا, بادشاہ کے بیٹوں نے کہا ہم ریشم پہنیں گے, اور ریشم مرد پہ حرام ہے. جو چیز مرد پہ حرام ہے تو بچوں پر بھی حرام ہے, جو چیز عورت کے لیے حرام ہے تو بچیوں کے لیے بھی حرام ہے. تو ملا جیمن رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں پہننا. تو پہنوں گا تب جب آپ فتویٰ دے دیں گے کیا کہ بالکل پہننا ٹھیک ہے. ملا جیمن نے کہا جان دے دوں گا, غلط فتویٰ نہیں دوں گا. 2 نمبر مولویوں سے ملا, اور 2 نمبر مولوی ہر کہیں ہوتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا بھائی, ہر کہیں پر مل جاتے ہیں. شہزادے نے اس سے جو کہا تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے تو پہننا جائز نہیں, لیکن چونکہ آپ شہزادے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. آپ فتویٰ لکھ کر دے دیا. شہزادے نے ملا جیون کے پاس بھیجا, جی اس پہ آپ سائن کریں, ریشم پہننا جائز ہے. مولویوں نے یہ کہہ دیا تو ملا جیون رحمہ اللہ نے نیچے ایک جملہ لکھا کہ فتویٰ لینے والا بھی کافر ہے, فتویٰ دینے والا بھی کافر ہے. جس چیز کو خدا کے نبی نے حرام قرار دے دیا, آپ کو تعبیلیں نکالے دائیں بائیں کی, تو یہ زمانے کا ولی بھی نہیں ہو سکتا, حق کا عالم بھی نہیں ہو سکتا. بادشاہ وقت کو بھڑکا دیا 2 نمبر مولویوں نے, آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ, تو اعلان کر دیا جی سر قلم کر دیں گے اگر آپ نے سائن نہ کیے. ملا جیمن رحم اللہ خدا کا ولی تھا, جوش میں آگے کہا اچھا ٹھیک ہے تم سر قلم کرنے کی تیاری کرو, میں جان دوں گا تو باوضو ہو کے تم تلوار اٹھا, میں لوٹا اٹھاتا ہوں وضو کے لیے. جیسے وضو کے لوٹا اٹھایا تو کچھ لوگ مخبر دوڑے, بادشاہ سے کہا یہ لوٹا جو اٹھایا ہے کسی لوٹے نے نہیں اٹھایا, اللہ کے ولی نے اٹھایا ہے. اور وضو تو کر لیا, اور خدا کے ولی کے خلاف تو کھڑا جو ہو گیا, تو تجھے معلوم بھی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا اس کی لڑائی ولی سے نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ولی کہتے اسی کو ہے جو اللہ کے ولی سے. آپ فتویٰ دے خنزیر حلال ہے, خنزیر, تو اس خدا کے ولی نے کہا میں جان دے دوں گا لیکن حرام کو حلال نہیں قرار دوں گا. بادشاہ نے کہا اگر کل آپ نے دربار میں خنزیر خود کھا کے اعلان نہ کیا تو سر قلم کر دوں گا. پیکج اچھا تھا نا بھائی, جان بچانے کا, حلال کھانا تھا. اگر 2 نمبر پیر ہوتا تو ڈکار بھی نہ لیتا. 1 نمبر پیر تھا, اس نے کہا بھی یہ تو جانتا ہے کہ حلال لائے گا, یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے حلال کھایا, لیکن دربار میں بیٹھنے والے سارے کہیں گے مولوی سود کھا گیا. اللہ کا ولی تھا, حرام کھا گیا. کہ دیکھنے والے جو کھاتا دیکھیں گے تو امت کا ایمان برباد ہو جائے گا. میں اپنے کسی ایک عمل کے ذریعے امت کے ایمان کو برباد نہیں کروں گا. تو یاد رکھیں گے بھائی, زمانے کے حقانی ولی کی سب سے بڑی دلیل وہ جب بھی ہوتا ہے, جہاں بھی ہوتا ہے, ذہنی طور پر بھی نبی کا غلام ہوتا ہے, عملی طور پر بھی نبی کا غلام ہوتا ہے. اس کی سوچ بھی مصطفیٰ کے تابع, اس کا عمل بھی مصطفیٰ کریم کے. کیوں؟ یہ چراغ ہے, اور چراغ کون سا؟ ولایت کا چراغ جب بھی جلتا ہے تو چراغ نبوت سے جلتا ہے. اس کی روشنی جو بھی ہوتی ہے اپنی نہیں ہوتی, نبوت سے نور لیتا ہے تو امت تک پہنچاتا ہے. فیض پیغمبر کی ذات سے لیتا ہے. تو امام الانبیاء مدنی کریم کا حقانی غلام یعنی اللہ کا ولی کون ہوگا؟ مصطفیٰ کے ساتھ ہو. دوسری کیا بات ہوگی؟ اس کی دوستی ہو تو وہ بھی خدا کے لیے, اس کی محبت ہو تو وہ بھی خدا کے لیے, اس کی دشمنی ہو تو وہ بھی خدا کے لیے. ایسا نہیں کہ دشمن خدا کی ذات کا ہو, مصطفیٰ کی ذات کو, یاری بھی اسی کے ساتھ, جب بھی اسی کے ساتھ, پپی بھی اسی کے. ایسا نہیں. ولی زمانے کا کون ہے؟ اولاد اپنی آ جائے لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات کے خلاف جو تلوار نکال کے زمانے کو بتا دے جو نبی کا نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا بھی جو نبی کا نہیں ہے, میرا بھی نہیں, میں اس کا بھی نہیں. اور زمانے کا جو اور باقی لوگ ہو ان سے میرے بھائی ان کی حالت جو بھی ہو
چاہے فقیر منشی کیوں نہ ہو، لیکن ہیں مصطفیٰ کے غلام، ان سے محبت کا معاملہ ہو۔ ولیوں کے ولی ہے، علی کا لال ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جانتے ہو بھائی یہ بھائی وہ سیدنا حسین ابن علی جنہوں نے آخری نماز عصر کی پڑھی تھی کربلا کے میدان میں۔ صرف میں نہیں کہتا، پڑوس والے بھی یہی کہتے ہیں، پڑوس والے بھی، کہ کربلا کی دھرتی پر علی کے لال حسین ابن علی جو آخری نماز پڑھی وہ کون سی؟ کون سی؟ تو اگر عصر ہم پڑھتے ہیں تو حسین ہمارا ہے، عصر کو سڑک پار والے پڑھتے ہیں تو حسین ان کا ہے۔ ابھی یہ اذان سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد، عصر کی اذان کہاں سے آئی؟ دیوبند کی، بریلیوں کی، اہل حدیثوں کی۔ چوتھے گھر سے آپ کو اذان سنائی نہیں دے گی، وجہ کیونکہ عصر ہے ہی نہیں۔ عصر جب عصر ہے نہیں تو نماز بھی کوئی نہیں، جب نماز کوئی نہیں تو انہیں علی کا انداز بھی پسند کوئی نہیں، حسین کی نماز بھی پسند کوئی نہیں۔ الحمدللہ علی کا انداز بھی ہمارے پاس، حسین کی نماز بھی ہمارے پاس۔ حسین ابن علی سواری پر جا رہے تھے، برسرے راہ سڑک کے اوپر کچھ فقیر لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ہے حسین ابن علی کتنا اچھا ہو اگر آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ کھانا تھے کون؟ گداگر، درویش، فقیر سڑک کے کنارے بیٹھے، اور یہ کون؟ دو جہاں کا شہزادہ علی کا لال حسین ابن علی۔ سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، جب اٹھے تو ایک جملہ فرمایا، تم نے میری عزت کی، مجھے دعوت دی، اب میری عزت اور بڑھاؤ کہ میزبان میں بنوں گا، مہمان میرے تم بنو گے۔ انہی فقیروں کی دعوت علی کا لال کرتا ہے۔ کھانا بھی اچھا کھلایا، واپسی پر اچھا خاصا وظیفہ ہدیہ بھی دیا۔ شہزادے کا فقیروں سے تعلق کیا ہے؟ کہا جو مصطفیٰ کے ہیں وہ میرے بھی ہیں، میں ان کا ہوں۔ جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کس کے لیے بھائی؟ دکھلاوا مقصود، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ کھائے یہاں پر نماز مدینے میں، ایسا ڈرامے باز بھی نہ ہو جی بھائی۔ کھائے کھانا یہاں پر، نمازیں مدینہ۔ اب جب پیر نے نمازوں پر چھری پھیرنی ہے تو مرید کیا پڑھے گا؟ محبت اتنی کمال ہو کہ یہ اوور پروٹوکول نہ لے۔ اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ نبی کا غلام ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی، نبی کی بارگاہ میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا فلاں غلام کے گھر میں بکری ہے، وہاں سے دودھ لے کر آ۔ گئے، ایک پیالی دودھ ملا، واپس جو آئے تو کوئی 70 صحابہ نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کہتا میں نے ایک لمحے کو سوچا کیا کروں، بھوک مجھے لگی، پیالے ایک آئے 70 ہیں، تو رسول خدا نے یار کی تربیت کی کیسے؟ فرمایا ابو ہریرہ پلانا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سب کو پلایا، سب کو، جو باقی بچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا پی، میں نے پیا۔ نبی نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا۔ نبی نے پھر فرمایا اور پی، میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا۔ فرمایا اور پی، اللہ کے نبی یہاں تک آ گیا، کہا یہ 70 کا بچہ میں نے پیا اور میرا بچہ خدا کے رسول مدنی کریم نے پیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی مبارک ہے۔ ہمارے ہاں 2 نمبر پیر جو آ جائے اور بندہ غلطی سے پیر والا گلاس اٹھا لے، تھپڑ ایک پڑتا ہے، وجہ تجھے پتہ نہیں یہ گلاس پیر صاحب کا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ پیر صاحب مسلمانوں کے جھوٹے برتن میں پانی کو نہیں پیتا۔ خدا کا رسول 70 کا بچہ پی لے اور یہ 2 نمبر ڈبہ پیر اپنے گلاس کو ہاتھ نہ لگانے، تو سمجھ جائیے گا یہ رانگ نمبر ہے، محمدی کوئی نہیں، محمدی کوئی نہیں۔ ہاں آقا جو ولی ہو اس کی اتباع کرنا، اس کی بیعت کرنا، اس کی صحبت میں رہنا، اسے دین محمدی سیکھنا یہ انتہائی لازم ہے، لیکن سکھائے گا کون؟ جو خود دین پر ہوگا۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، اللہ کے ولی گزرے، اپنے ایک مرید سے پانی مانگا، مرید پانی جو لایا، ہاتھ تھوڑا ہلا تو پانی گر گیا۔
بہلوی رحم اللہ فرمان لگے لگتا یہ ہے تیری نمازیں ٹھیک نہیں. کیا ہے تیری نمازیں؟ کسی نے کہا حضور کمال کرتے ہیں گرا پانی تو نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اس کے دنیا کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. صبح سویرے ہماری پہلی جنگ ہوتی شیطان کے ساتھ. اگر بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ کے فجر کی نماز پڑھ لی تو آپ نے شیطان کو پہلی شکست دے دی. لیکن اگر شروع ہی میں شیطان آپ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا یعنی فجر آپ نے نہیں پڑھی تو یاد رکھے گا دنیا بھر کے سارے بگڑے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہمارے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھیک ہو. اگر ہمارے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھیک نہیں تو بنے بنائے ساری گیمیں اللہ بگاڑ دیتا ہے. آخری بات اور بات میری خم سیدنا امیر معاویہ محبوب پیغمبر کے صالح ہیں, نبی کے صحابی ہیں, خاتم وحی ہیں, امت کے ماموں ہیں, علی کے وہ بھائی ہیں. سید امیر 11ویں والے پیر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11 نمبر جلد ہے کتاب امداد الفتاوی. کسی نے پوچھا پیران پیر سے حضور ایک بات بتائیے کہ اگر جناب ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ان کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت جناب امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابی کے بارے میں حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ لگ جائے اس راستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی میں اسی راستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا کہ امیر معاویہ کی سواری کے قدموں سے اڑنے والی دھول مٹی میرے جسم پر پڑے تو میں سمجھوں گا کہ عبد القادر کی نجات کا اللہ نے سامان عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. امیر معاویہ نے خط لکھا کسے؟ اماں عائشہ صدیقہ کو. اماں کو نصیحت کیجئے تو اماں نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا اللہ کو راضی کر. کسے؟ مخلوق چاہے ناراض ہو جائے اللہ کو راضی کر چاہے مخلوق. اللہ اس مخلوق کو تیری ذات پہ راضی کر دے گا. مخلوق کو تیری ذات پہ. اور اگر تو نے مخلوق کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ اسی مخلوق کو تیرے سر پہ سوار کر دے گا. کیسے؟ شادی بیاہ کا موقع آیا پھپھی کو منایا, چچا کو منایا, ماموں کو منایا, یہاں پہ دادا کی اولاد کو منایا لیکن اللہ کو منانا بھول گئے. چرلی پٹاخے شراب کباب دنیا بھر کی خرافات. نتیجہ اگلے دن ہی سانس بیٹھی ہوتی ہے کسی مولوی کے پاس. مولوی صاحب طویل صدی ہو سہی نو ہونی آئی ڈین میرے گھر واڑی. یہ ڈین ہے کیا؟ جب اس دلہن کو لے کر آئی تھی تو نے ساری مخلوق کو راضی کیا تھا اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ نے اسی کو تیرے سر پہ سوار کر دیا. اما عائشہ فرمائے اللہ کو راضی کر مخلوق چاہے ناراض ہو جائے اللہ اس مخلوق کو تیری ذات پہ راضی کر دے گا. اور اللہ جسے اپنا ولی منتخب کر لے تو حدیث مبارکہ ہے جبرائیل امین کو اللہ فرماتے جبرائیل فلاں بندہ میرا دوست ہے میرا ولی ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. اور کہ جس سے خدا محبت کرے جبرائیل محبت کرے تو مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اور جو اللہ رب العزت دو نمبری کرے اللہ فرماتا ہے یہ میرا دشمن ہے میں اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں تو بھی اس سے دشمنی کر اور زمانے بھر کو اس سے دور کر دے اس کے وجود سے دنیا کو متنفر کر دے. کیوں؟ جو خدا کا نہیں مصطفیٰ کا نہیں وہ محبوب مخلوق خدا بن ہی نہیں سکتا. آج ہم جنازے دیکھتے ہیں چھوٹا جا مولوی آئی چھوٹی جی مسجد دا ہائی کون؟ ہائی تو کبھار کو تنقید نہیں بھائی ہے کبھار کو قوم نہیں پیشہ ہے. ٹھیک بھائی چھوٹی سی قوم کا مولوی جنازہ اتنا بڑا علاقے کا سردار جنازہ گاہی پوری نہیں. وجہ اللہ نے وہاں پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. وہ اللہ کا پیارا تھا اور یہاں پر جو رب سے دور ہوا تو اللہ نے اسے اپنے سے بھی دور کر دیا. تو گزارش آخر یہی ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے ولیوں کے طریقوں پر چلیں گے جو طریقے نبی کی ذات سے ملتے ہوں. ان کو ولی مانیں گے جو ہمارا میرے بھائی ہاتھ پکڑے تو در محمد مصطفیٰ پر لے جائیں. ان کے دامن کو پکڑیں گے جن کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. ان کے دامن کو پکڑیں گے جن کا دامن پکڑیں تو ہمارے قلب سے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگے. ان کے دامن کو پکڑیں گے ان کو دامن پکڑیں تو مدینہ کی یاد کچھ اور بھی زیادہ ہو جائے.
ایسے کسی کو زمانے کا ولی نہیں مانیں گے جو خدا کے طریقوں کو دشمن ہو، مصطفیٰ کے طریقوں کو دشمن ہو، جو خدا کا نہیں، نبی کا نہیں، تیرا میرا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی، میں نے 2 چیزیں بتائیں. اگر اپنی اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی بن جائے تو کون سے کام بھی 2 کرنے ہیں؟ باپ حرام کھلانا چھوڑ دے، ماں جھوٹ سکھانا چھوڑ دے. چلیں ایک وعدہ میں بھی لے لوں، آج سارے وعدہ کریں، میں ہوں یا آپ ہیں. جو عبد القادر جیلانی کی اماں نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں جھوٹ کبھی، چلیں آج میں اور اب وعدہ کریں اللہ کے حضور کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ظاہری طور پر نقصان دکھائی دے تب بھی، فائدہ دکھائی دے تب بھی. مخلوق سے تو نبری نہیں کریں گے. جھوٹ نہیں پہنچ سکتے تو سیدھی سی بات، بس میں ابھی آیا انشاءاللہ. نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں پہنچ سکتا. نماز پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھ سکا. ٹھیک ہے نا بھائی، 2 نمبری چھوڑ دیں گے تو اللہ ہماری اولاد کے اندر سچ کی برداشت سے اللہ کے ولیوں والے اوصاف پیدا کر دے گا. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو معاف فرمائے، چپے چپے کو محفوظ و معمول فرمائے. 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دینی ہے. نبی کا ادب سکھانا ہے اپنی اولاد کو، کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت کی تعظیم سکھانی ہے اپنی اولاد کو. کس کی؟ قرآن کی تعلیم دینی ہے اپنی اولاد کو. یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. صرف 5 منٹ کھانا کھائیں، گھر والی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کہ جو آمنہ کا جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، جس جیسا اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں، وہ آمنہ کا لال. جس کے ابا کا نام ہے عبداللہ، ماں کا نام ہے آمنہ، وہ آمنہ کا. جس کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، دادی کا نام ہے فاطمہ، وہ آمنہ کا. جس کے نانا کا نام ہے وہب اور نانی کا نام ہے برہ، وہ آمنہ کا. جس کی بیوی ہے سیدہ خدیجہ، عائشہ، ام حبیبہ، حفصہ، وہ آمنہ کا. جس پیغمبر کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، وہ آمنہ کا. جس محبوب کے نواسے جناب علی، عبداللہ، حسن و حسین، وہ آمنہ کا. جس نبی کی 3 نواسیاں سیدہ امامہ، زینب، ام کلثوم، وہ آمنہ کا. صدیق و عمر جس کے سسر، وہ آمنہ کا لال ہے. عثمان و علی جس کے داماد، وہ آمنہ کا لال ہے. ابو سفیان جس کا سسر امیر معاویہ جس کا سالہ، وہ آمنہ کا لال ہے. تو اپنی اولاد کو تعارف کروائیں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.